میری طرف سے تمام قوم کو 14 اگست کا جشن آزادی مبارک ہو، بہنوں، بیٹیوں، ماؤں کو۔ افسوس کی بات ہے کہ آج میرے 50 سال سے جو میں جلسہ کرتا ہوں جشن آزادی کا، اس پر ہنگامی بنیادوں پر دفعہ 144 لگا دی گئی ہے 7 دن کے لیے۔ ہمارا اسٹیج، ہمارے لاؤڈ سپیکر، ہمارے بجلی، ہماری آتش بازی، سارا سامان جو ہے اس کو پولیس نے قبضے میں لے لیا۔ رات انہوں نے میری بہنوں، میرے بھتیجوں، میرے بھائیوں کے گھر میں ریڈ نہیں کیا، ڈکیتی کی، اور وہاں سے تمام قیمتی سامان اٹھا کے اسی طرح لے گئے جس طرح میرے گھر سے اسلام آباد سے 2 دفعہ لے کر گئے ہیں۔ ہمارا جرم کیا ہے؟ ہم پاکستان کے وہ وفادار لوگ ہیں جنہوں نے 16 دفعہ وزارت پہ، جن پہ کوئی کرپشن کا کیس نہیں، اور پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ 2 دفعہ پاک فوج کی وزارتوں میں رہے، اور 9 مئی کے واقعے کی مذمت کرنے والے لوگوں میں شامل ہیں، اور ہم پاکستان سے باہر تھے، رات کو آئے، اور لیکن یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ خدا کے لیے غریب کے حالات کو سمجھیں۔ میں انوار اللہ کاکڑ صاحب کو بھی فون کرنے لگا تھا کہ ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے، لیکن کیونکہ ہمارے جو اہل تشیع حضرات ہیں ان کے ساتھ امام زین العابدین کے دن کی احترام اور حرمت کے لیے ہم نے فیصلہ کیا کہ 11:10 پر ہم نے یہ فنکشن ختم کر دینا ہے۔ آپ سوچیں کہ اس ملک میں 160 سے 180 روپے انہوں نے آٹا کیا، انہوں نے بجلی 50 سے 60 روپے فی یونٹ کی۔ اس ملک میں لسانی، اقتصادی، سماجی، معاشی بحران پیدا کیا، غریب مر گیا، گلی محلے میں لوٹ مار شامل ہے، اور آج ملک الیکشن کی طرف جا رہا ہے، اور ریاست عوام کا نام ہے، ریاست کسی اور چیز کا نام نہیں۔ عوام مضبوط ہیں، خوشحال ہیں، ساتھ ہیں، تو پاکستان مضبوط اور خوشحال ہے۔ اگر عوام خفا ہیں تو ملک کے مسائل ہیں، اور وہ لوگ جو پاکستان میں طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ جب میں کہتا تھا نون سے شین نکلے گی تو آپ میرا مذاق اڑاتے تھے۔ میں کہتا تھا جتنے نام اخباروں میں آ رہے ہیں، ٹی وی پہ آ رہے ہیں، ان میں سے کوئی نام نگران وزیر اعظم کا نہیں آئے گا، آپ لوگ میرا مذاق اڑا رہے تھے۔ اور میں آج بھی یہ بات کہنا چاہتا ہوں، میں نسلی ہوں، اصلی ہوں، صرف دوستی نبھا رہا ہوں۔ میری ایک سیٹ جو ہے صرف جمالی صاحب کے کام آئی، وہ میرے 1 ووٹ سے ولسن کی طرح وزیر اعظم بنے۔ میں 1 ووٹ کی قلم دوات کی سیاست پر اپنی پارٹی میں سیاست کرتا ہوں، لیکن جن لوگوں سے آپ کو کسی نے غلط مشورہ دیا، پریس کانفرنس سے کروائی، ان کو اس قابل ہی نہیں چھوڑا کہ وہ عوام کے جانے کی پوزیشن میں ہو۔ مرد وہی ہوتا ہے جو حالات کا مقابلہ کرتا ہے، چٹان کی طرح ڈٹ جاتا ہے، نسلی اور اصلی ہوتا ہے، اور سچ بات منہ پہ کہتا ہے۔ سچ بات یہی ہے کہ اس ملک میں 16 مہینوں میں جو ظلم و ستم، لوٹ مار، اور جو کرپشن اور ممبروں کی خرید و فروخت ہوئی، آپ اندازہ کریں کہ پاکستان کے وزیر اعظم کے نام کی پریس کانفرنس راجہ ریاض صاحب نے کی ہے، جو موجود تھے سندھ ہاؤس میں، جہاں ممبروں کی خرید و فروخت کی منڈی لگی گئی۔ اب وہ وقت ہے، میں کہتا تھا کہ نون سے شین نکلے گی، آپ میرا مذاق اڑاتے تھے۔ آج ان کے حالات دیکھیں، ان کا حال پوچھیں، ان کی پوزیشن عوام میں جانے کے قابل نہیں ہے، یہ اس قابل نہیں ہے کہ یہ عوام میں جا سکے۔ اور ملک کے مسائل اتنے گمبھیر ہیں، کہ اگر انہیں حل نہ کیا گیا تو کوئی پارٹی، کوئی سیاستدان اس ملک کے معاشی بحران سے نہیں نکال سکتا اس ملک کو۔ میں بڑا معذرت خواہ ہوں جن لوگوں نے آج مجھے مجبور کیا کہ میں ویڈیو پہ تقریر کروں۔ اگر میں اب جاؤں لال حویلی تو میں جا سکتا ہوں، اس میں کیا ہوگا کہ یہاں 9-10 محرم کو پہلے ایک دفعہ بہت بڑا خون خرابہ ہوا تھا، جسے میں نے، لال حویلی نے آگے بڑھ کے جان پہ کھیل کے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہر شخص کو حق حاصل ہے کہ اپنے عقیدے کا احترام کرے اور دوسرے کے عقیدے کو نہ چھیڑے۔ میں آپ سے بہت ساری باتیں کرنا چاہتا تھا،
لیکن میرا سارا نظام اٹھا کر لے گئے یہ لوگ، میری ساری چیزیں اٹھا کے لے گئے. یہ مجھ سے لال ولی چھیننا چاہتے ہیں. میں اکیلا آدمی ہوں اس پاکستان میں. اگر میری کسی سے غلطی ہو گئی ہو، غیبت ہو گئی ہو، تو مجھے معاف کر دیا جائے. میں اکیلا انسان پاکستان میں اللہ اور اس کے نبی کا جھنڈا بلند کرنے والا آدمی ہوں. میں نے ایوب خان کی جیل دیکھی، اس میں کوئی ظلم و ستم نہیں تھا. پورے 7 بجے ناشتہ ملتا تھا، حالانکہ قلعہ تھا وہ. یحییٰ خان میں میرا کورٹ مارشل ہوا، ہری پور جیل میں میں سکول ٹیچر تھا. ختم نبوت میں 2 دفعہ قید ہوا، 1 سال. ہر جگہ انسانی سلوک کیے گئے. اور یہی نہیں، کلاشن کوف کیس میں مجھے 7 سال سزا دی گئی جو میں نے بھاولپور میں کاٹی. لیکن تمام اصولوں کو مد نظر رکھا گیا. آج آئین کو پامال کر دیا گیا. یہ کہہ رہے تھے کہ نواز شریف آ رہا ہے. میں ان کو کہتا تھا وہ نہیں آئے گا، یہ لوگ نواز شریف کو دھوکہ دے رہے ہیں. سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا، ستمبر ستمبر ہوگا. بہت سارے فیصلے آئیں گے، اور اگر آپ نے ریلیف بھی لینی ہو تو اس مہینے میں ہی آپ لے سکتے ہیں، جو کہ آپ کو ملنی نہیں ہے. آپ اس ملک میں جو آپ نے 13 پارٹیوں کا ایک جمعہ بازار لگایا تھا، ایک جگتو فرنٹ بنایا تھا، اس کا ستیہ ناش ہو گیا. ایمل کاسی نے کیا بیان دیا ہے، مینگر صاحب نے کیا بیان دیا ہے. ابھی تک میری نظر سے نواز شریف یا مریم بی بی میں بچوں کی، لیڈیز کی سیاست پہ بات نہیں کرتا، لیکن باپ پارٹی کے بارے میں وہ جو کچھ کہہ چکی ہیں میں اس پر تبصرہ نہیں کرنا چاہتا. لیکن پاکستان ہماری زندگی اور موت ہے. پاکستان ہماری آخری ریڈ لائن ہے. پاکستان کے لیے ہم نے جینا ہے اور مرنا ہے، اور اللہ اور اس کے نبی کا جھنڈا بلند کرنا ہے. لیکن یہ جو دبئی میں میٹنگیں کر رہے تھے، یہ جو سعودی عرب میں میٹنگیں کر رہے تھے، سارے پاکستان کے صحافیوں کو میرے ان سے بہت اچھے تعلق ہیں. 4 دفعہ میں انفارمیشن منسٹر رہا، 16 دفعہ میں 4 دفعہ انفارمیشن یا 3 دفعہ رہا. جتنے نام انہوں نے دیے بطور نگران وزیر اعظم، کوئی ایک صحافی بتایا جو یہ کہے کہ میرا نام درست نکلا. عوام کا فیصلہ جو ہے، عوام کو فیصلے کا حق دیا جائے. ریاست عوام ہے، عوام خوشحال ہوں گے تو پاکستان خوشحال ہوگا، معاشی، سیاسی، اقتصادی ترقی ہوگی. ورنہ آپ اس بحران اور بھونچال میں پھنس جائیں گے کہ پاکستان اور پاکستان کے 24 کروڑ لوگ، اور میں الیکشن کمیشن کو بھی کہنا چاہتا ہوں، اور میں جناب انوار الحق کاکڑ صاحب سے بھی کہنا چاہتا ہوں، آسانی سے 90 دن میں الیکشن ہو جاتے ہیں. مردم شماری کے تحت کرائیں، مردم شماری کے بغیر کرائیں، لیکن الیکشن کرائیں. الیکشن کرائیں گے تو ساری دنیا میں آپ کا وقار بھی بلند ہوگا. IMF کی خیرات اور زکوٰۃ اور جو ہدیہ آپ کو ملنا ہے وہ بھی ملے گا، اور دنیا بھی آپ کی مدد کرے گی. یہ کہا جا رہا ہے کہ ہمارے دوست، ہم جغرافیہ میں اتنی اہم جگہ پہ ہیں کہ چین ہمارا عظیم دوست ہے، سعودی عرب ہمارا بھائی ہے، UAE ہے. ہم ان کی دوستی کو کبھی بھی دھوکہ نہیں دے سکتے. ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں کہ اپنی معیشت کو اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں کر رہے. میں تقریر بہت لمبی کرنا چاہتا تھا، لیکن کیونکہ میرا اہل تشیع سے معاہدہ ہوا ہے کہ ان کے جلوس سے پہلے میں اپنی بات چیت ختم کر دوں گا. اب میں ٹویٹر پر، پہلے میں نے یہ سوشل میڈیا استعمال نہیں کیا. سارے پاکستانیوں کو کہتا ہوں کہ میرے ٹویٹر پر اگر آپ کے پاس وقت ہو تو آئیں. میں ٹویٹر کے ذریعے سیاست کرنا چاہتا ہوں. میں لڑائی جھگڑے کا قائل نہیں، اور میں ایک اہم اعلان کرنا چاہتا ہوں. وہ اہم اعلان یہ ہے کہ میں اسی تقریر کو فائنل کرتے ہوئے آج کے پروگرام کو امن و امان کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے، پاکستان کے استحکام کے لیے اور قانون کے احترام کے لیے، میں نہیں چاہتا کہ میرے ورکر دفعہ 144 میں پکڑے جائیں. ابھی تک ایک کیس سے ضمانت ہوتی ہے، باہر جیل پہ آتا ہے تو دوسری FIR غریب آدمی کے خلاف کھڑی ہوتی ہے. اور ڈیوڑیوں میں MPAO کی جو سیفٹی ایکٹ کے تحت ڈیوڑیوں کے اندر ہی آرڈر پڑے ہوئے ہیں. عدلیہ کا مذاق اڑا دیا گیا ہے. میری گاڑیاں، میری گھڑی، میرے کیمرے، میرے پیسے، سب
جو اشفاق بڑائچ اور اشتیاق فیض صاحب جو ہے وہ ایک دن ان کو دینے ہوں گے، قانون کے تحت دینے ہوں گے۔ میں پاکستانیوں، آج میرا دل دکھ رہا ہے، دل خون کے آنسو رو رہا ہے کہ آج ہم جشن آزادی نہیں منا رہے اور اس کو منسوخ کر رہے ہیں۔ ہر آدمی اپنے گلے میں جھانکے کہ ان حالات میں جشن آزادی منانا کتنا ضروری ہے، کیونکہ اس سے پاک فوج کے امیج کو، عزت اور وقار کو، شہیدوں کے عزت اور وقار کو بلندی ملے گی، ملتی ہے۔ اور سارا راولپنڈی اس میں 50 سال سے شامل ہوتا ہے، لیکن میں بھاری دل سے آج کے اس جلسے کو ختم کرنے کا اعلان کرتا ہوں، اور کوئی امن و امان کی خلاف ورزی نہ ہو۔ آپ لوگ سب اپنے گھروں میں جائیں، اگر زندگی رہی تو اگلا سال اس سے بھی زیادہ جوش، ولولہ، تنتنا، دبدبا، ہمہ، عزت اور وقار اور جذبہ شہادت سے منائیں گے۔ اگر ہم زندے رہے تو پاکستان کا جھنڈا انشاءاللہ بلند کریں گے۔ اسلام زندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاکستان کے عوام زندہ باد۔